ہوئی یزید پلید کے دور کے اندر مسجد نبی شریف کے اندر 3 دن نہ اذان ہو سکی نہ جماعت ہو سکی. یہ یزید پلید کا دور تھا. مسجد حرام کے اوپر سنگ باری ہوئی, پتھروں کی برسات ہوئی اور حرم شریف پتھروں سے بھر گیا. یزید پلید نے حرم کے اوپر اتنی سنگ باری کی, اتنے پتھر برسائے کہ غلاف کعبہ جل گیا. اور روایتوں میں آتا ہے جب یہ غلاف کعبہ کو آگ لگی تو وہی مینڈا جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے آیا تھا, اس کے سینگ بھی جو ہے خانہ کعبہ میں موجود تھے. جب آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل جاتے ہیں. یزید پلید شرابی, فاسق, فاجر, بدکار, ناچ کا شوقین, ہاں اس طرح کے معاملات کرنے والا امام علی مقام, امام امام, امام دشنا کام, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یزید پلید رجب المرجب 60 ہجری کو تخت شیطنت پر بیٹھا, اس نے زبردستی جو ہے حکم نامے بیعت کے جاری کیے. تو میرے امام نے ڈیسیژن لیا تھا, میرے امام نے فیصلہ کیا تھا یزید بیعت کے قابل نہیں ہے, یزید خلافت کے قابل نہیں ہے, یزید سلطنت کے قابل نہیں ہے. میرے امام نے ڈیسیژن لیا. مدینے کا گورنر ولید بن عقبہ تھا, اس نے سختی کی, اس نے کہا کہ یزید کی بیعت کرو نہیں تو مدینے کے اندر خون خرابہ ہو جائے گا. ارے میرے امام, امام علی مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو کے پاس چلتے ہیں. ہاں جو 40 دن مدینے چ محصور رہ پے سن, جنہاں نو کہندے نے ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا نا 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 نا, مدینے کے اندر خون خرابہ نہیں ہوگا. میرے امام کو جب دھمکی ملی, ولید بن عقبہ نے کہا یا تو بیعت کر لو تے یا پھر جڑا وے مسجد نبوی شریف کے قریب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ کرام علی مردوان سے مشورہ ہوا, طے پایا کہ آپ ان حالات کے اندر مدینے سے مکے تشریف لے جائیں. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جن کا بچپن مدینے میں گزرا, جن کی جوانی مدینے میں کٹی, جن کا نکاح مدینے میں ہوا, جن کے بچے مدینے میں ہوئے, ارے وہ مدینے کی گلیاں, ارے ایک سے آبی چکے تھے دوسرا. ہاں کدی امام حسین ابو بکر کی گود تے, کدی امام حسین فاروق اعظم کی گود میں, ہاں کبھی امام علی مقام عثمان غنی کی گود میں, اور کبھی جو ہے وہی امام علی مقام حضرت بلال کی گود میں. ارے جن کا بچپن صحابہ کرام کی گودوں میں گزرا ہو, مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو, امام پر پھر وہ وقت آیا ہاں کہ ان کے نانا جان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے. تے مدینے نے پتہ کی کیا سی, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. ہاں یہ ترانہ پڑا گیا تھا, ارے 14ویں کا چاند آ گیا, لیکن آج ان کے نواسے پر وہ وقت پڑا ہے کہ مدینہ ان کے لیے تنگ ہو گیا ہے. آپس میں طے ہو گیا کہ امام علی مقام مکے جائیں گے. امام علی مقام نے اپنے گھر والوں کو, بچوں کو, جی ہاں روایتوں میں آتا ہے سواریاں کھڑی ہو گئیں, کجاوے کسے گئے, بیویاں بیٹھنے لگیں, بچے بیٹھنے لگے, بیٹے بھانجے بھتیجے سب بیٹھنے لگے. امام آخری سلام کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار شریف سے لپٹ کر زاروں کی کار روتے ہیں. مدینے سے جدائی ہے, آقا سے جدائی ہے, ان کی اماں کا روزہ یہیں پر ہے, ان کے بھائی کا روزہ یہیں پر ہے. ارے جو دین کے وفادار, آج انہیں جو ہے مدینے کی گلیاں تنگ کر دی گئی ہے. ہاں مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے, اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے. کہا روک کر سلام ہے تاجدار عالم امکان, سلام ہے سرور عالم, سلام ہے سرور ذیشان, ذرا دیکھو تو صحیح چہرے سے اٹھا کے گوشائے داما. حسین ابن علی پہ تنگ ہیں آج مدینے کی گلیاں. یزیدی دور ہے سرکار, اسلام ہے خطرے میں, نواسا آپ کا ہے آج دشمن کے نرغے میں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رسول پر حاضری دی, اشک بار آنکھیں ہیں, اپنی سواریوں کو لیا. روایتوں میں آتا ہے 4 شعبان تھی, امام نے مکے کو چھوڑا, امام نے مدینے کو چھوڑا, اور 4 شعبان کو مدینے سے روانگی ہوئی, مکہ شریف پہنچے. مکہ میں امام علی مقام نے بقیہ شعبان بھی گزارا, بقیہ رمضان بھی گزارا, بقیہ
یا ذیقعدہ بھی گزارا، شوال بھی وہیں پر گزارا، 4 مہینے شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ۔ مکے والے صحابی بڑے خوش ہاں کہ ساڈے کول نواسے رسول آئے ہوئے نے، ان میں جو ہے عبداللہ بن عمر بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، ان کے اندر جو ہے ابو سعید خدری بھی ہے، جابر بھی ہے۔ ارے مکے کے صحابی بڑے خوش ہیں، نواسے رسول نے کرم فرمایا ہوا ہے۔ ارے امام علی مقام اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے 4 ماہ بڑے خوش وہاں پر جو ہے مکے کے اندر گزارے، لیکن جو ہے 4 ماہ کے اندر اہل شام کے علاوہ یزید کی کسی نے بیعت نہ کی۔ تھوڑے جو شامی جنہوں نے یزیدی بیعت کی تھی، بالخصوص عراق میں کوفے والے مسلسل امام علی مقام کو خط لکھ رہے تھے، آپ کرم فرمائیں، ہم آپ کی زیارت کے بھی مشتاق ہیں، ہم آپ کی جو ہے وہ بیعت کے بھی مشتاق ہیں، قدم رنجہ فرمائیں۔ میرے امام انکار کرتے رہے، لیکن جب کہا جاتا ہے 150 خطوط آئے، صحابہ کرام کو بٹھایا گیا، مشورہ ہوا کیا کیا جائے۔ کل کو یہ لوگ ہیں قیامت کے دن نہیں کہیں گے ہم تو بلاتے تھے، ہم تو بیعت کے مشتاق تھے، ہم تو زیارت کے مشتاق تھے، لیکن امام علی مقام نہ آئے۔ امام علی مقام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، کل کی جواب دینا ہے، ہم تے بیعت واسطے منتظر نے، مشتاق نے، انتظار کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، امام آپ کوفہ نہ جائیں، پہلے کوفہ کے حالات کی خبر لیں۔ مشورہ ہوا، امام مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کے حالات کو جاننے کے لیے جو ہے یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، امام مسلم بن عقیل جاتے ہوئے اپنے ساتھ 2 شہزادے محمد بن مسلم کو بھی لے گئے، ابراہیم بن مسلم کو بھی لے گئے، اور جب کوفہ پہنچے بڑا والیانہ استقبال، شاندار استقبال، ایک کوئی راتی 40,000 کوفیاں نے جڑا ہے امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ بیعت کر لی۔ امام مسلم بن عقیل نے بڑے حالات سازگار پائے، امام کو خط لکھا، کوفے تشریف لائے، بڑے حالات، 40,000 کوفی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ ادھر جیسے ہی یزید پلید کو پتہ چلا، کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر اس کو معزول کیا گیا، بصرے دا گورنر عبید اللہ بن زیاد ان کو چکیا گیا، ان کوفے دا گورنر بنایا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد بڑا چلاک، بڑا مکار، ہاں اس نے کیا کیا، اس نے پایا حاجلہ لباس، کیونکہ دن کیڑے سن، حاج دے دن سن، ذوالحجہ دے دن سن، ہاں ذوالحجہ کے دن تھے، اس نے حجازی لباس پہنا اور یہ بصرہ سے آیا کوفے، او حاجیاں دا لباس پایا، رات تو چوری دارالخلافت گورنر ہاؤس دے وچ داخل ہویا، گورنر ہاؤس داخل ہو کے صبح نے کوفے دے سارے سرداراں نو کٹھیا کر کے پھاٹک گورنر ہاؤس دا بند کیتا، اور انہوں نے کہا کہ تاڑیاں بوٹیاں ہو جانیاں نے، لاشاں دے ٹکڑے ہو جانے نے، امام مسلم بن عقیل دا ساتھ چھڑو، نہیں تے تاڑے اتھے ٹوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہارے گھروں کو تخت و تاراج کر دیا جائے گا، یزید شام سے فوجیں بھیجے گا، تمہارے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ کوفی مرتے کیا نہ کرتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے ادھر امام مسلم بن عقیل کو جو ہے گرفتار کرنے کے لیے جو ہے ابن زیاد نے فوجی دستہ بھیجا۔ جب امام مسلم بن عقیل کے پاس جو ہے فوجی دستہ پہنچا، امام نے اپنے جو ہے جانثاروں کو بلایا، امام مسلم بن عقیل کی آواز پر 40,000 کوفی اکٹھے ہو گئے، گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیتا گیا۔ جب گورنر ہاؤس کا محاصرہ ہو گیا تو عبید اللہ بن زیاد بڑا مکار سی، بڑا چلاک تھا، اس نے کہا کوفے دے گورنر ہاؤس دی دیواراں تے چڑھو تے چڑھ کے اپنے خاندان نے کہو انہاں دا ساتھ چھڑ دیو، نہیں تے یزید تے ابن زیاد ساڑیاں بوٹیاں کر دے گا۔ کوفی مرتے کیا نہ کرتے، دیواراں تے چڑھ کے روئے تے اپنے خاندان نے کیا مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، نہیں تو یزید ہمارے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ اکبر، مجمع منتشر ہوا، روایتوں میں آتا ہے مغرب دا ویلا ہویا، او 40,000 دے وچوں کنے رہ گئے سن، 500، کنے رہ گئے، 500۔ مغرب دی نماز پڑھی امام مسلم بن عقیل نے، جدو سلام پھیریا تے 500 دے وچوں ایک بھی باقی نہیں سی، ایک پاسے محمد بن مسلم تے دوجے پاسے ابراہیم بن مسلم۔ امام مسلم بن عقیل کو امام علی مقام کا بار خیال آتا تھا، مسافر بھی ہے، ارے بچوں کو کھلانا بھی ہے، بچوں کو پلانا بھی ہے، اور کوفیوں نے دروازے بند کر لیے۔
امام مسلم بن عقیل تن تنہا مسجد میں دونوں شہزادے بچوں کو کھلانا کہاں، پلانا کہاں، سلانا کہاں، مسافرت کا عالم ہے، امام مسلم بن عقیل کو پیاس لگتی ہے، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دروازے پہ دیکھا تو توا نامی عورت ہے، امام مسلم بن عقیل نے اس توا نامی عورت سے پانی مانگا، اس نے پہچانا، خدمت کی، امام مسلم بن عقیل کو بٹھایا، پانی پلایا۔ امام مسلم بن عقیل جو ہے یہ امام مسلم بن عقیل توا کے پاس تھے، ادھر جو ہے عبید اللہ بن زیاد نے ایک اور لشکر بھیجا جو ہے امام مسلم بن عقیل کو قید کر لے۔ جب وہ فوجی دستہ آتا ہے، امام مسلم بن عقیل جو ہے اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ روایتوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ امام مسلم بن عقیل نے ایسا حملہ کیا، بعض کوفیوں کو واصلے جہنم بھی کر دیا، بعضوں کو زخمی کر دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ امام مسلم بن عقیل جلال میں ہیں، انہوں نے چال چل لی، انہوں نے کہا ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو جو ہے آپ کے پاس پیغام لے کر آئے ہیں، آپ گورنر اوسائیں ابن زیاد کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر لیں۔ امام مسلم بن عقیل اس پر راضی ہو گئے۔ امام مسلم بن عقیل ان کے ساتھ جو ہے کوفہ کے گورنر ہاؤس میں جیسے ہی داخل ہوئے، جیسے ہی دروازے میں داخل ہوئے، پھاٹک بند ہو گیا، ننگی تلواروں میں فوجی پہلے بیٹھے ہوئے تھے، دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ امام مسلم بن عقیل، یہ دشت کربلا کی پہلی خون کی لکیر، خاندان اہل بیت اطہار کی خون کی لکیر جو کوفہ کے گورنر ہاؤس میں کھینچی گئی، وہ امام مسلم بن عقیل کی لکیر تھی۔ امام مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اختصاراً عرض کروں گا، بچوں کا بھی واقعہ بڑا لمبا ہے۔ بالآخر بچوں کو بھی کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ 3 ذوالحجہ کہا جاتا ہے امام مسلم بن عقیل، دونوں شہزادے محمد بن مسلم، ابراہیم بن مسلم، یہ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں شہید ہوئے۔ ادھر 3 ذوالحجہ میرے امام نے خط پڑھیا، میرے امام بھی 3 ذوالحجہ نو مکہ او ہستی، ہاں مکہ وہ بستی جہاں پر جو ہے پوری دنیا سے حاجی طواف کرنے کے لیے آ رہے تھے، حج کرنے کے لیے آ رہے تھے، لیکن یہ عجب حاجی ہے جو الوداعی طواف کر کے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے آج جو ہے مکے سے روانہ ہو رہا ہے۔ میرے امام لڑنے کے لیے نہیں چلے تھے، جب کوئی جنگ کے لیے جاتا ہے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے، عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ یہ 82 افراد پر مشتمل خاندان تھا جس میں بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی۔ یہ سب 3 ذوالحجہ کو جو ہے مکہ سے روانہ ہوئے۔ بالآخر سفر کرتے 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 تقریباً 1 مہینے کا سفر 2 محرم الحرام ہے، ہراڑے آتا ہے، 1000 فوج لے کر جو ہے ہر امام کو روکتا ہے۔ 2 سے لے کر 7 محرم تک آپس میں سلسلہ چلتا ہے، امام نکلتے بھی ہیں، پھر وہاں پر نکلتے بھی ہیں، پھر وہاں پر، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 7 محرم کو ابن زیاد ابن سعد کو 5000 فوجی اور دے کے سخت آرڈر دے کے بھیجتا ہے۔ 7 محرم الحرام ابن سعد آتا ہے، دشت کربلا ہے، ابن سعد آ کر جو ہے خاندان اہل بیت پر پانی بند کر دیتا ہے۔ ہاں خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پہ دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، تیری قدرت جانور تھکاب سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے خاندان اہل بیت۔ ارے اہل بیت والوں کے لیے پانی بند کیا، کوڑے پانی پین، چیلا پانی پین، کوے پانی پین، لیکن خاندان اہل بیت والے پانی نہیں پیئیں گے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ 9 محرم کو شمر جو ہے اور فوجاں لے کے ابن زیاد سخت آرڈر لے کے آیا۔ 9 محرم الحرام ہے، ابن زیاد ابن سعد اور شمر جو ہے ان کی مشاورت سے یہ طے پایا، نرمی نہ کیتی جاوے، سختی کیتی جاوے، 2 ہی گلاں رکھیاں جان، یہاں تے یزیدی بیعت کر لو، نہیں تے پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ۔ امام کے ساتھ مذاکرات ہوئے، مختصر کر رہا ہوں، امام نے جو ہے بیعت نہ کی۔ بالآخر ابن سعد نے جو ہے لڑائی کی وارننگ دے دی، جنگ کی وارننگ دی۔ میرے امام نے کہا نہیں، آج دی رات عاشورہ دی رات ہے، آج دی رات عبادت دی رات ہے، مزید سجدوں کی لذت کو لے لینے دو، مزید عبادت کر لینے دو۔ ابن سعد سے امام نے رات مانگ کر لی،
आशूरा की रात है, इमाम ने सारे अपने जानिसारों को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इमाम जब मक्के से चले तो रास्ते में जो गांव पड़े उनमें भी जानिसार साथ मिल गए। मेरे इमाम के साथ 50 जानिसार सन। इमाम ने रात को खैमे में इकट्ठा किया और खैमे में इकट्ठे करके मेरे इमाम ने कहा इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, तुम खुशी से मेरे साथ आए हो, मैं तुम सबसे राज़ी हूँ, आज रात मौका है, हाँ तुम जहाँ जाना चाहती हो चले जाओ, मैं तुमसे राज़ी हूँ, मैं तुमसे खुश हूँ, ये मेरी जान के दुश्मन हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम जहाँ जाना चाहते हो निकल जाओ। बिल आखिर रिवायतों में आता है इमाम ने अंधेरा भी करवा दिया, अली अकबर चिराग बंद कर दो, चिराग बंद हो गया। मेरे इमाम ने कहा रोशनी की वजह से हो सकता है कोई शर्माए, को उठते हुए शर्माए। रिवायतों में आता है 3 बार मेरे इमाम ने इसी तरह चिराग बुझवाया और कहा मैं तुमसे राजी हूँ, तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, ये मेरी जान के दुश्मन है, तुमसे राजी हूँ। लेकिन जब तीसरी बार चिराग जलाया गया, एक बूढ़ा साथी इमाम का खड़ा हो जाता है, कहता है इमाम हमारे इश्क को मत आजमाओ, ए इमाम हमारे इश्क को मत आजमाओ, आज अगर हम यहाँ से भाग कर चले गए तो कल तेरे नाना को कौन सा मुंह दिखाएंगे, हाँ हम जिए तो चंद साल जी लेंगे, इमाम जब तक हमारे बदन में खून का एक कतरा है अहले बैत अतहार का खून ज़मीन पर नहीं आने देंगे। जब मेरे इमाम ने जो है उनका जज्बा देखा, मेरे इमाम ने फरमाया फिर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो और सुन तकदीर के फैसले का इंतज़ार करो। मेरे इमाम ने उनको दिलासा दिया, सब्र की तलकीन की, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहो, तकदीर के फैसले का इंतज़ार करो। रात इमाम ने सजदों में गुजारी, तिलावत कुरान में गुजारी, खैमों में रात को कुरान पढ़ा जा रहा है, खैमों में रात को नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, सजदों की लज्जत को पाया जा रहा है। एक रिवायत में ये भी आता है रात अली अकबर ने ख्वाब देखा, अली अकबर मैदान करबला में है। मैदान करबला में क्या देखा, एक अम्मा है, बूढ़ी खातून है, अरे बुर्का पहना हुआ है, रात के अंधेरे में अपनी चादर के आंचल से जो है दश्ते करबला को साफ कर रही है। अली अकबर ने कहा अम्मा रात की तारीकी में यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन अम्मा जवाब नहीं देती है। अली अकबर फिर पूछते हैं अम्मा रात की तारीकी के अंदर जो है अपने आंचल से क्या साफ कर रही हो, यहाँ तारीकी में क्या कर रही हो। 3 बार कहा, जवाब न मिला। आंख खुली, अपने बाबा हुसैन को ख्वाब बयान किया। इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तिश्नकाब, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया बेटा अली अकबर जानना चाहते हो वो बड़ी माँ कौन थी, हाँ वो बूढ़ी खातून कौन थी जो दश्ते करबला में कंकर उठा कर जो है अपने आंचल से साफ कर रही थी। वो तेरी दादी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी जो अपने आंचल से दश्ते करबला को साफ कर रही थी। मेरे शहजादों के लाशें यहाँ पर पड़ेंगे, मेरे लाशों के सर यहाँ पर पड़ेंगे। अरे दश्ते करबला को साफ कर रही थी। बिल आखिर जो है आशूरा का दिन आता है, इख्तसार नर्स कर रहा हो, इब्ने साद तीर चलाकर जो है जंग का आगाज कर देता है। ऐ इब्ने साद तुझे रह की हुकूमत तो ना मिली, अरे तूने कहा ए कुफियो ए सिपाहियों गवाह हो जाना, इब्ने ज़ियानु जाके दस देना पहला तीर मैं ही चलाया सी। हाँ इब्ने साद ने पहला तीर चलाकर जो है जंग का आगाज किया तो उधर जो है अहले बैत अतहार के नौजवान आगे बढ़े। जानिसारों ने कहा नाना जब तक दम में खून का कतरा है अहले बैत का खून जमीन पर नहीं आने दे।